بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 92 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم 2 نکات اور 2 پوائنٹس کو بیان کریں گے جو کہ تنبیہان کے نام سے معروف ہیں۔ آپ کو گزشتہ بات یاد ہوگی کہ ہم نے وہاں پہ بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے جب جزا آتی ہے اور جزا ایسی ہوتی ہے کہ جو کہ قابل تکرار ہوتی ہے اور اس کا تکرار کرنا ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے۔ ہم نے وہاں پہ 2 ممکنہ صورتیں بیان کی تھی کہ اس باب میں ہمارے سامنے قاعدہ اولیہ کون سا آتا ہے، اور پھر ہم نے کہا تھا قاعدہ ثانویہ کیا آتا ہے۔ اب تک تداخل اسباب کے حوالے سے ہم نے بیان کیا کہ تداخل اسباب میں ہمارے سامنے قاعدہ اولیہ عدم تداخل کی صورت میں آتا ہے۔ آج انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں تداخل مسببات کو، اور اس میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ ہمارے سامنے تداخل مسببات میں قاعدہ اولیہ کیا آتا ہے۔ یہ گفتگو مکمل کرنے کے بعد جب تنبیہ ثانی آئے گی، اس میں پھر انشاءاللہ قاعدہ ثانویہ کو اور اصل عملی کو بیان کریں گے کہ اسباب اور مسببات کے باب میں ہمارے سامنے اصل عملی کون سی آتی ہے۔ فرماتے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا تداخل مسببات سے مراد کیا ہے۔ فرماتے تداخل مسببات سے مراد یہ ہے کہ کئی تکالیف کو ایک ہی امتثال میں جمع کر دیا جائے۔ فرماتے یہ والی جو بحث ہے گزشتہ بحث میں موقوف ہے، اور گزشتہ بحث میں ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اسباب کا تعدد آیا مسببات کے تعدد کا تقاضا کرتا ہے تاکہ ہم عدم تداخل کے قائل ہوں، یا ہم نے یہ کہا تھا کہ اسباب کا تعدد مسببات کے تعدد کا تقاضا نہیں کرتا تاکہ تداخل ہو، یعنی آیا ان دونوں کا آپس میں ربط ہے یا ربط نہیں۔ اگر تو ربط ہوگا تو اس صورت میں کیا ہوگا، جس قول کے ہم اسباب میں قائل ہو جائیں گے وہی قول مسببات میں بھی آ جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا فرق آ جائے گا، وہ کیا، اس کو انشاءاللہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اسباب کے باب میں تداخل کے قائل ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ مسببات والی بحث کی اصل نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یہ بحث کب آئے گی؟ فرماتے ہیں اس بحث کی نوبت اس صورت میں آئے گی اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اسباب میں تداخل نہیں ہوتا، یعنی جب اسباب کے عدم تداخل کے قائل ہوں گے تو اس بات کی نوبت آئے گی، وائلہ اس بات کی نوبت نہیں آئے گی۔ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں، کہتے تنبیہان الاول تداخل المسببات۔ فرماتے تنبیہان 2 پوائنٹس ہیں، 2 نقطے ہیں، 2 متوجہ کرنے والی چیزیں ہیں جو کہ گزشتہ بات سے ہی مربوط ہیں، اور پہلی ہے تداخل مسببات، دوسری انشاءاللہ آ جائے گی قاعدہ ثانویہ اور اصل عملی کے حوالے سے۔ فرماتے ان البحث فی المسألۃ السابقۃ انما هو عما اذا تعددت الاسباب۔ فرماتے ہماری جو گزشتہ مسئلہ تھا وہ اس بارے میں تھا کہ اگر اسباب متعدد ہو جائیں، اگر جملہ شرطیہ میں شرائط کیا ہو جائیں، متعدد ہو جائیں، فیتساءل فیہا، فرماتے اس میں پھر سوال اٹھتا ہے کیا، اما، یہ 2 سوال یہ والے جو نیچے بیان کی اسی کو بیان کریں۔ فرماتے وہاں پہ سوال اٹھے گا اس بارے میں کہ اذا کان تعددها یقتضی المغایرۃ فی الجزا وتعدد المسببات او لا یقتضی۔ فرماتے ہیں کہ اسباب کا متعدد ہو، حاضر مل جائے گی اسباب کی جانب کہ اسباب کا متعدد ہو جانا آیا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جزا بھی متعدد ہو جائے اور مسببات بھی متعدد ہو جائیں، یعنی کیا مطلب آسان الفاظ میں کہ آیا اسباب کے عدم تداخل سے ہم مسببات کے عدم تداخل کے بھی قائل ہو جائیں گے، او لا یقتضی، یہ اس کا عطف ہوگا اس یقتضی پہ، یا اسباب کا متعدد ہونا اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ مسببات بھی اور جزا بھی کیا ہو جائے، متعدد ہو جائے۔ فتتداخل الاسباب، اس صورت میں کیا ہو جائے گے، اسباب آپس میں تداخل کر جائیں گے، یعنی آیا دونوں بحث ایک دوسرے کے ساتھ ربط رکھتی ہیں یا ربط نہیں رکھتی، ہمارا یہاں پہ یہ بنیادی سوال ہے۔ فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن تُسَمَّى بِمَسْأَلَةِ تَدَاخُلِ الْأَسْبَابِ۔ فرماتے جو گزشتہ ہم نے مسئلہ بیان کیا اس کو ہم ایک نام دینا چاہیں گے، وہ نام کیا ہے، تداخل اسباب کا، اور فرماتے ہیں کہ وہ بات ہماری مکمل ہوگی، اور اس میں ہم نے یہ نتیجہ دیا کہ اسباب کے باب میں جو قاعدہ اولیہ ہے وہ عدم تداخل کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَبَعْدَ الْفِرَاغِ عَنْ عَدَمِ تَدَاخُلِ الْأَسْبَابِ هُنَاكَ۔ فرماتے ہیں کہ هُنَاكَ کا اشارہ تداخل اسباب کے مسئلے کی بات کریں۔ فرماتے ہیں اسباب کے باب میں عدم تداخل کو ثابت کرنے کے بعد يَنبَغِي أَن يُبْحَثَ أَنَّ تَعَدُّدَ الْمُسَبَّبَاتِ إِذَا كَانَتْ تُشْتَرَكُ فِي الْإِسْمِ وَالْحَقِيقَةِ۔ فرماتے ہیں اب سزاوار ہے، بہتر ہے، مناسب ہے کہ ہم کس کی بات کریں، مسببات کے تعدد کی بات کریں، کہ جب مسببات ہمارے سامنے متعدد ہوں، کس صورت میں، فرماتے اذا كانت تشترک فی الاسم والحقیقہ، جب مسببات اسم میں بھی اور حقیقت میں بھی اور مسمى میں بھی کیا ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں اور مشترک ہوں۔ دیکھیں ہمارے سامنے جتنے مسببات ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔
پہلے کون سے ہیں کہ اسم اور مسمہ میں کیا ہوں، دونوں متفاوت ہوں، یعنی اسم اور ہو اور ان کا مسمہ اور ہے، جیسے نماز، روزہ اور غسل۔ نماز الگ چیز ہے، روزہ الگ چیز ہے، غسل الگ چیز ہے۔ اس میں ہم اصلا کیا ہے، تداخل کے بارے میں بات نہیں کر سکتے کہ ان تینوں کو ایک صورت میں انجام دیا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسم اور مسمہ میں کیا پایا جاتا ہے، تفاوت پایا جاتا ہے، یہ تداخل کی بحث سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری صورت کیا ہے ہمارے سامنے کہ اسم میں تو مشترک ہے لیکن مسمہ میں اختلاف ہے، جیسے نماز جنازہ، نماز آیات، یا اس طرح ہمارے سامنے دوسری نماز ہے، نماز عیدین ہے، نماز جمعہ ہے۔ اب نماز کا اسم تو سب کے ساتھ دکھا رہا ہے لیکن ان کا مسمہ مختلف ہے، ایک نماز جنازہ ہے، ایک نماز آیات ہے، ایک نماز عید ہے، ایک نماز جمعہ ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر بھی تداخل کی بات نہیں ہوگی، یہ ہماری بحث سے خارج ہو جائے گی۔ اور تیسری جو ہمارے سامنے صورت آتی ہے وہ کون سی ہے کہ اسم اور مسمہ دونوں مشترک ہوں، جیسے غسل جنابت اور غسل مسح میت۔ اب غسل جنابت بھی اسی انداز میں کیا جائے گا اور غسل مسح میت بھی اسی انداز میں کیا جائے گا، یعنی اسم اور مسمہ کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں۔ فرماتے ہیں ان تین صورتوں میں سے یہ جو تیسری صورت ہے یہ ہماری محل بحث میں شامل ہو جائے گی۔ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ گزشتہ بحث بیان کرنے کے بعد اور وہاں پہ عدم تداخل کو ثابت کرنے کے بعد اب بہتر ہے کہ ہم اس بارے میں بات کریں کہ مسببات کا متعدد ہونا جب وہ اسم اور مسمہ میں دونوں مشترک ہوں، یہ تیسری والی صورت۔ فرماتے کل اقسال جتنے بھی ہوتے ہیں، غسل جنابت ہے، غسل مسح میت ہے، غسل حیض ہے، غسل استحاضہ وغیرہ۔ فرماتے حل یصح ان یکتفی عنہا بوجود واحد لہا او لا یکتفی۔ فرماتے آیا یہ درست ہے کہ وہاں پر ایک ہی وجود واحد اور ایک ہی امتصال کی صورت میں ان پہ اکتفا کرنا درست ہے، او لا یکتفا یا ان پر اکتفا کرنا درست نہیں ہے، یعنی آسان الفاظ میں آیا مسببات کے متعدد ہونے میں بھی آیا ہم تداخل کے قائل ہوں گے یا عدم تداخل کے قائل ہوں گے۔ فرماتے وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ۔ فرماتے یہ گزشتہ جو مسئلہ تھا جو ہم نے اسباب کے بارے میں بیان کیا، فرماتے یہ اس سے الگ مسئلہ ہے، وہ اور مسئلہ تھا، اس کو ہم نے تداخل اسباب کا نام دیا۔ فرماتے یہ دوسرا مسئلہ ہے جس کو ہم نام دیں گے بے مسئلۃ تداخل المسببات، اس کو ہم تداخل مسببات کا نام دیں گے۔ آگے فرماتے وہی من ملحقات الاولی، البتہ یہ والی بات اس بات سے جدا نہیں ہے بلکہ اسی کے ملحقات میں سے شمار ہوتی ہے۔ جناب مصنف آپ کا کیا نظریہ ہے، تداخل ہوگا مسببات میں، تداخل نہیں ہوگا؟ فرماتے والقاعدۃ فیہا ایضا عدم تداخل۔ فرماتے میرے نزدیک بھی یہاں پر تداخل نہیں ہوگا، جس طرح میں نے اسباب کے باب میں کہا تھا تداخل نہیں ہوگا، ویسے ہی میں کہتا ہوں مسببات میں بھی تداخل نہیں ہوگا۔ وجہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس کچھ صورتیں، کون کون سی؟ اگر تو دلیل خاص کہے تداخل نہیں ہے فابہا، ہم دلیل کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر دلیل خاص کہے کہ تداخل ہے تو ہم اس کے مطابق عمل کریں، جیسا کہ غسل جنابت وغیرہ میں ہمارے پاس دلیل خاص موجود ہے کہ غسل جنابت کو دیگر اغسال کے ساتھ جو ہے وہ تداخل کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے جب تک دلیل موجود ہے ہم تابع دلیل ہیں اور ہم اس دلیل کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے۔ فرماتے وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ، فرماتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، ان سکوت الواجبات المتعددۃ بفعل واحد، فرماتے ہیں متعدد واجبات کا ایک ہی فعل میں اور ایک ہی صورت میں انجام دینا، وَإِنْ أَتَى بِهِ بِنِيَّةِ امْتِثَالِ الْجَمِيعِ، اس طرح کہ ان کو تمام کے تمام کو ایک ہی نیت کے ساتھ انجام دیا جائے، یعنی آسان الفاظ میں کہ متعدد واجبات کو تداخل کر کے ایک فعل کی صورت میں انجام دینا، یحتاج الی دلیل خاص، یہ کیا ہے، ایک دلیل خاص کا محتاج ہے۔ فرماتے ہیں کما ورد فی الاغسال، اس طرح کے اغسال کے بارے میں ہمارے پاس دلیل موجود ہے، کیا بالاکتفاء بغسل جنابت عن باقی الاغسال، یہ غسل جنابت جو ہے وہ باقی اغسال سے بھی کافی شمار ہوتا ہے، یعنی آپ غسل جنابت کو باقی اغسال کے ساتھ تداخل کی صورت میں انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں ووارد ایضا، ہمارے پاس یہ بھی دلیل موجود ہے، کس بات کی، جواز الاکتفاء بغسل واحد عن اغسال متعددہ، اگر آپ کے اوپر متعدد اغسال واجب ہوں تو ان کے لیے آپ ایک غسل کو انجام دے دیں، یہ کافی شمار ہوگا، یعنی اغسال کے باب میں ہمارے پاس دلیل ہے اور وہ کیا کہتے ہیں تداخل ہے۔ فرماتے ہیں اس کے مطابق کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ لیکن مسئلہ اس صورت میں نہیں، مسئلہ اس صورت میں ہے وَمَا عَدَمِ وُرُودِ الدَّلِيلِ الْخَاصِ، اگر ہمارے پاس کوئی دلیل خاص موجود نہ ہو، فرماتے فَإِنَّ كُلَّ وُجُوبٍ يَقْتَضِي امْتِثَالًا خَاصًا بِهِ لَا يُغْنِي عَنْهُ امْتِثَالٌ آخر، فرماتے ہیں جب ہمارے پاس تداخل کے اوپر کوئی خاص دلیل موجود نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ ہر وجوب اس بات کا تقاضا کرے گا کہ اس کا اپنا ایک خاص امتثال ہو، کہ لا یغنی عنہ امتثال آخر، کہ دوسری چیز کو انجام دے دینا اس پہلے امتثال سے اس کو بے نیاز نہ کرے، یعنی ہر ایک کا الگ امتثال ہو۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہم نے اسباب کے باب میں کہا تھا کہ تداخل نہیں ہوگا. جب اسباب کے باب میں تداخل نہیں ہے، ہر سبب جو ہے وہ اپنا جداگانہ امتصال چاہتا ہے، تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی یہ صورتحال ہو جائے گی کہ مسببات میں بھی تداخل نہیں ہوگا اور ان کو الگ الگ انجام دیا جائے گا. وَإِنِ اشْتَرَكَتِ الْوَاجِبَةُ فِي الْإِسْمِ وَالْحَقِيقَةِ، چاہے واجبات اسم اور مسمى کے اعتبار سے شریک ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہر جو ہے وہ حکم اپنا ایک الگ امتصال چاہتا ہے. البتہ فرماتے ہیں کہ اس قاعدہ کلیہ سے چونکہ مصنف اس بات کے قائل ہو گئے کہ اسباب میں بھی عدم تداخل ہے اور مسببات میں بھی عدم تداخل ہے. فرماتے ہیں البتہ نعم قد یستثنى من ذلك ما اذا كان بین الواجبین نسبۃ العموم والخصوص من وجہ. فرماتے ہیں ایک مورد یہاں سے مستثنیٰ ہو جائے گا. وہ کون سا؟ فرماتے ہیں جب دو واجب ہمارے پاس ایسے آ جائیں کہ جن میں عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جائے. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ عام خاص من وجہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نقطہ اجتماع ہوتا ہے اور دو موارد افتراق ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے دو واجب ایسے آ جائیں کہ جہاں پہ ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت آ جائے تو وہاں پر ہم تداخل کے قائل ہو جائیں گے. صرف ایک مورد ہے جہاں پہ ہم تداخل کے قائل ہوں گے، وَإِلَّا اس کے علاوہ ہم کسی اور مورد میں تداخل کے قائل نہیں ہوں گے. وَكَانَ دَلِيلُ كُلٍّ مِّنْهُمَا، فرماتے ہیں اس کی شرط ہے عام خاص من وجہ میں تداخل کی شرط کیا ہے؟ وَكَانَ دَلِيلُ كُلٍّ مِّنْهُمَا مُطْلَقًا بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَوْرِدِ الْاجْتِمَاعِ. فرماتے ہیں مورد اجتماع کے اعتبار سے دلیل کیا ہو؟ مطلق ہو، یعنی دلیل پہلے واجب کو بھی شامل ہو اور دلیل دوسرے واجب کو بھی شامل ہو. مورد اجتماع میں جب یہ صورتحال ہو کہ تم کیا کریں گے؟ وہاں پہ ہم تداخل کے قائل ہو جائیں گے. مثال دینے اس کی، فرماتے مثال کیا ہے؟ کما اذا قال، مولا کیا کہتا ہے؟ تصدق علی مسکین، مسکین کو صدقہ دو. حکم اول آیا، پہلا واجب آیا مولا کی جانب سے. وقال ثانی، پھر دوسرا حکم کیا آتا ہے؟ تصدق علی ابن سبیل. ابن سبیل کیا ہے؟ جو کہ راستے میں جو ہے جس کی جیب کٹ گئی، اس کا مال اس کے پاس موجود نہیں ہے اور اس کو سفر درپیش ہے. فرماتے ہیں اس کو صدقہ دو. پہلا ہے مسکین کو صدقہ دو، دوسرا ابن سبیل کو صدقہ دو. اب ہمارے سامنے خارج میں ایک ایسا شخص نظر آ گیا ہمیں کہ جو مسکین بھی ہے اور دوسری جانب سے ابن سبیل بھی ہے. گویا مورد اجتماع ہو گیا، یعنی دونوں واجبات ہیں، دونوں کا الگ الگ حکم ہے، لیکن دونوں واجب جو ہے وہ کسی ایک شخص میں کیا ہوں گے؟ جمع ہوں گے. وہ مسکین بھی ہے اور وہ ابن سبیل بھی ہے. فرماتے فجمع العنوانین فی شخص واحد بان کان فقیرا وابن سبیل. فرماتے ہیں کہ پس ایک ایسے شخص میں دونوں عنوان کا جمع ہو جانا اس اعتبار سے کہ وہ شخص فقیر بھی ہو اور وہ ابن سبیل بھی ہو، فرماتے اس صورت میں تداخل ہو جائے گا. فإن تصدق علیہ یکون مسکتا لتکلیفین. فرماتے اس کو صدقہ دینا دونوں تکلیفوں کو ساکت کر دے گا. کیا مطلب؟ یعنی جو مسکین والا حکم ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اور جو ابن سبیل والا حکم ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. فرماتے یہ جو عام خاص من وجہ والا مورد ہے فقط اس مورد میں تداخل ہو سکتا ہے. کس صورت میں؟ جب مورد اجتماع میں دونوں دلیلیں کیا ہیں؟ برابر صادق آ رہی ہوں. جہاں تک بات ہوگی ہماری مکمل. آگے فرماتے تنبیہ ثانی. تنبیہ ثانی ہم نے جس طرح پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ تعارض کے بعد ہمارے سامنے دو طرح کے قاعدے آتے ہیں. ایک ہے قاعدہ اولیہ. اسباب میں بھی ہم نے قاعدہ اولیہ جو ہے وہ ثابت کر دیا کہ اسباب کے باب میں ہمارے سامنے قاعدہ اولیہ عدم تداخل ہے، اور مسببات میں ہم نے ثابت کر دیا سوائے ایک مورد کے ہمارے سامنے قاعدہ اولیہ عدم تداخل ہے. اب فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض کسی کو یہ قاعدہ اولیہ حاصل نہ ہو اور وہ کہے کہ جب تعارض ہو جائے اور یہ قاعدہ کلیہ موجود ہے اذا تعارض تساقطا، کہ دونوں دلیل شرط جو ہے وہ اپنا ظہور منوانا چاہے، جزا اپنا ظہور منوانا چاہے، تو نہ ہم شرط کے ظہور کو مقدم کریں نہ ہم جزا کے ظہور کو مقدم کریں، نتیجتاً دونوں میں تعارض واقع ہو جائے، اور جب تعارض واقع ہو جائے شرط اپنے ظہور سے ساقط ہو جائے اور جزا اپنے ظہور سے ساقط ہو جائے. فرماتے ہیں اگر یہ صورتحال ہو اس صورت میں پھر قاعدہ اولیہ ہمارے کام نہیں آئے گا، ہم پھر قاعدہ ثانویہ کی جانب بڑھیں گے. اب سوال یہاں پہ یہ اٹھے گا کہ یہ جو ہمارے سامنے قاعدہ ثانویہ ہے یا اصل عملی ہے وہ کیا ہوگی؟ مصنف فرماتے ہیں ہمارے سامنے جو اصل اولی ہوگی وہ ہوگی اسباب میں الگ ہوگی اور مسببات میں الگ ہوگی. فرماتے جہاں تک تعلق ہے اسباب کا اس میں جو اصل اولی ہے وہ براعت ہوگی اور جو مسببات میں اصل اولی جس کو انشاءاللہ آگے بیان کر رہے ہیں وہ اصل احتیاط ہوگی. فرماتے ہیں الثانی الاصل العملی فی المسألتین. دونوں مسئلوں میں اصل عملی کیا ہے؟ فرماتے ان مقتضى الاصل العملی عند الشک فی تداخل الاسباب
हुवा तदाखुल, फरमाते हैं कि शक की सूरत में कि आया असबाब तदाखुल करते हैं तदाखुल नहीं करते, और आप वहां पे तारुस के कायल हो जाएं और दोनों के ज़ुहूर को साकित करार दे दे, फरमाते उस सूरत में हमारे सामने जो असल अमली आएगी वो क्या कहेगी, तदाखुल किया जाएगा। क्यों, वजह, फरमाते लिअन्ना तासीर सबबैन फी तकलीफिन वाहिदिन मुतयक्कन, इसलिए कि एक तकलीफ में दोनों असबाब का मुअस्सिर होना तो हमारे नज़दीक कदर मुतयक्कन है। यानी इतना तो पता है कि मेरे कंधे पे एक वाजिब आ रहा है, उसका तो आपको यकीन है, उसको बजा लाना आपके लिए जरूरी है, लेकिन शक किसमें है, व इन्नमा शक्कु फी तकलीफ इंसान ज़ाइदिन, फरमाते हमें शक होगा दूसरी इजाफी तकलीफ में, आया उसको बजा लाना भी मेरी जिम्मेदारी है या वो मेरे जिम्मे से साकित हो जाएगी अगर मैं पहली जिम्मेदारी को बजा लाऊं। फरमाते पहली के बारे में आपको यकीन है, दूसरी के बारे में शक है, जिसके बारे में आपको असली तकलीफ में आपको शक वाक़ई हो रहा है, तो फरमाते असली तकलीफ में असली बराअत जारी होगी। वल असलो फी मिसलिही अल बराअ, असालतुल बराअ क्या कहेगी, तुम्हारे जिम्मे तकलीफ सानी नहीं है बल्कि तकलीफ वाहिद तुम्हारे लिए काफी होगी। नतीजतन असाल व बराअ हमारे लिए तदाखुल को साबित कर देगी। ये सूरत हाल किस में है, ये सूरत हाल असबाब में है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है मुसब्बबात का, फरमाते हैं मुसब्बबात में असले अमली जो है वो मुख्तलिफ होगी। व बिअक्स ही फी मसअलत तदाखुल मुसब्बबात, फरमाते हैं मुसब्बबात के तदाखुल में हमारे सामने सूरत हाल बरअक्स हो जाएगी। फ़इन्नल असला यक्तज़ी फ़ीही अदम तदाखुल, फरमाते हैं कि इसमें असल जो है वो अदम तदाखुल का तकाजा करेगी। कमा मर्रतिल इशारतु इलैहि, जिसका हमने पहले भी इशारा किया, हमने क्या कहा था कि मुसब्बबात के बाद में जो शर्त का ज़ुहूर है हम उसको मुकद्दम करेंगे और कहेंगे कि शर्त चूंकि चाहती है कि हर एक तकलीफ को अलग अलग और बतौर मुस्तकिल अंजाम दिया जाए और तदाखुल ना किया जाए, और इसके जिम्मे साबित हो रही है अलग अलग तकलीफ, गुस्ले जनाबत वाली अलग तकलीफ आ रही है, गुस्ले मसमियत वाली अलग आ रही है, गुस्ले हैद वाली अलग आ रही है, मिसाल के तौर पर आखिरी के हमारे सामने अलग अलग जो है वो तकलीफ आ रही है। तो फरमाते हैं कि जब ये सूरत हाल है तो इस सूरत में असल एहतियात कहेगी कि सबको बजा लाना जुदा गाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है इकट्ठा, और तदाखुल की सूरत में इसको बजा लाना काफ़ी नहीं होगा। फरमाते हैं अन्नहु बअद सुबूत तकालीफिल मुतअद्दिदा बितअद्दुदिल असबाब, जब आपको पता है कि असबाब मुतअद्दिद हैं और असबाब के मुतअद्दिद होने की वजह से मेरे कांधे पे जो जिम्मेदारी आ रही है, तकालीफ आ रही है, वो भी क्या है, मुतअद्दिद हैं। जब मुतअद्दिद हैं फरमाते हैं यशुक्कु फी सुकूत तकालीफ साबिता लौ फ़अला फ़िअलन वाहिदा, अगर वो इन तमाम की तमाम तकालीफ को एक फेल की सूरत में अंजाम देता है इसको शक वारिद होगा, आया मेरे कांधे से जिम्मेदारी जो थी, जो तकालीफ मेरे कंधे पे थी, आया वो साकित हो चुकी है या साकित नहीं हुई है, आया मेरा जिम्मा अदा हुआ है, जिम्मा अदा नहीं हुआ। फरमाते यहाँ पे हम कायदा सानविया जारी करेंगे, और कायदा सानविया क्या है, वह मुक्तजल कायदते फी मिसलिही अल इश्तिगाल, फरमाते इस सूरत में जो कायदा जारी होगा वो कायदा इश्तिगाल होगा। यानी क्या मतलब, बेमाना अन्नल इश्तिगाल यकीनी यस्तदई अल फिराग अल यकीनी, इश्तिगाल यकीनी फिराग यकीनी का तकाजा करता है, तो क्या नतीजा होगा, फला युक्तफा बिफ़िअलिन वाहिदिन फी मकामिल इम्तिसाल, अब मकाम इम्तिसाल में एक फेल का अंजाम देना इसके लिए काफ़ी नहीं होगा, बल्कि हर तकलीफ को अलग अलग अंजाम दे ताकि इसको यकीन हासिल हो जाए कि मेरे जिम्मे से तमाम तकालीफ अदा हो चुकी हैं। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, तदाखुल मुसब्बबात से मुराद यह है कि कई तकालीफ को एक ही इम्तिसाल से अंजाम देना। फरमाते हैं तदाखुल असबाब और मुसब्बबात में फ़र्क क्या है कि तदाखुल असबाब में एक तकलीफ होती है जबकि तदाखुल मुसब्बबात में मुतअद्दिद तकालीफ होती है। बुनियादी फ़र्क जो दोनों में पाया जाता है, और इसीलिए हमने कहा था तदाखुल असबाब अलग मसला है और तदाखुल मुसब्बबात अलग मसला है। मुसन्निफ असबाब के माने जो मुसब्बबात में भी अदम तदाखुल के ही कायल हुए हैं, और दलील क्या दी, फरमाते दलील यह है कि जब असबाब में तदाखुल नहीं है तो हर सबब जुदागाना इम्तिसाल चाहता है, लिहाजा यहाँ पर तदाखुल हमारे लिए साबित नहीं होगा। लेकिन एक सूरत वो कौन सी, फरमाते जब दोनों में आम खास मिनवाज की निस्बत हो और मोरद इज्तिमा में दलील दोनों वाजिब को शामिल हो तो इस सूरत में तदाखुल हमारे लिए साबित हो जाएगा। इस एक मोरद के अलावा असबाब में भी अदम तदाखुल और मुसब्बबात में भी अदम तदाखुल होगा। तो ये नतीजा हमारे सामने है कायदा अव्वलिया की सूरत में। और फरमाते कायदा सानिया हमारे सामने क्या है, असबाब में और है और मुसब्बबात में और है। असबाब के बाद में कायदा सानिया तदाखुल है और इसलिए हम इसी बना और हम यहाँ पे असले बरात को जारी करेंगे, लेकिन मुसब्बबात के बाद में हमारे सामने जो कायदा सानिया है वो अदम तदाखुल है। क्यों, इसलिए कि यहाँ पे असले एहतियात जारी होगी और असले एहतियात कहेगी कि इश्तिगाल यकीनी बरात यकीनी का तकाजा करता है, लिहाजा हर तकलीफ को अलग अलग अंजाम देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।